اچھا وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو یہاں کتنے سال ہو گئے؟ 27 ایئرس. نہیں اس میں ہاں نا میری بارات ادھر آئی تھی. اس فیلڈ اچھا ماشاء اللہ 12 ایئرس. 11 سال 2008 میں نے کیا ہے تو تقریباً کتنے سال ہو گئے. اچھا 12-13 سال قرآن شریف مجھے ذرا دے دیں. اچھا بچوں ہم جب ادھر آئے ہیں نا ہم یہ قرآن شریف اس لیے نہیں اٹھاتے. ہم تو یونیورسٹیوں میں بھی پڑھتے ہیں بہت سارے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ جب ہم اس کو اٹھائیں گے تو ہم پہ وہ چیز لاگو ہو جائے گا. لاگو ہوئے یا نہ ہو, ہندو یہودی ساروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا ہے؟ جہنم. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کھیل کود کے لیے نہیں بنایا ہے. آپ لوگوں نے دورہ قرآن کیا, اللہ تعالیٰ نے یہ کل کائنات فیکٹری کو جو بنایا ہے تو ہمارے عملوں کو دیکھنے کے لیے بنایا ہے. آپ لگا ہے سر پہ لگانا تو یہ کافی لمبی ہے, آپ گھبرائے نہیں, یہ بہت لمبی تار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے عملوں کے لیے کارخانہ بنایا. کوئی بندہ کارخانہ اس لیے نہیں بناتا کہ وہ اس میں بندے کام کرے اور رزلٹ کچھ نہ ہو. ہم اس دنیا کے لیے جب آئے ہیں تو ہم دوسرے سیارے سے آئے ہیں, جنتوں سے آئے ہیں. ہمارے باپ دادا کو نکالا گیا تھا کیونکہ ان کا لباس شیطان نے اتروایا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے کل کائنات اور ہمیں دین اسلام حضرت نوح علیہ السلام کی بعد طوفان آیا تھا. طوفان کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آباد کیا. اور کس کے لیے؟ لا الہ الا اللہ کے لیے, کہ اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ کریں. یہ ہمارے معرف القرآن میں بھی ہے. ہم سنی لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. پھر یہ کل کائنات ہمارے آنکھوں کے لیے بے شمار کلر پیدا کیے ہیں, اس کے لیے بے شمار ذائقے پیدا کیے ہیں. پھر اس کا جواب ہم دیں گے جب نزاع کا وقت آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو کارخانہ بنایا ہے نا تو اس چیز کی نعمتوں کا حساب بھی دیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام قہار بھی کہا کرتے تھے کہ قہار ہے. ہم جلدی سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. کیا ہمارا لباس غیرت مند مجاہد کی طرح نہیں ہوگا غفور الرحیم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ جس طرح آپ اس حلیے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس طرح شرمناک چیزوں کو چھپاؤ اور اس کا حساب ہے. ننگے عورت کہاں جائیں گے؟ سجین میں قبر نزاع کی گھڑی میں سب کچھ دکھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جب کل کائنات تم لوگوں کے لیے مقرر کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم لوگ بس ویسے کھیل کود کے اور بلاک کو چھوڑ کے, جس طرح بچے بلاک کے ساتھ کھیل لیتے ہیں اور پھر ماما لوگ اٹھاتے ہیں اور تم لوگوں کو کفن میں بس سلایا جائے گا. ادھر اس طرح شیشے فٹ ہے کہ سب کچھ تم لوگوں کو نظر آئے گا جو کچھ تم لوگوں نے کیا ہے. پھر تم لوگوں کا کیا بنے گا؟ اس وقت جب ان کو کتابیں دکھائی جاتی ہیں اور انکر اور منکر آتے ہیں تو کہتے ہیں ہماری تو بس یہ شام کی کچھ گھڑی تھی, ابھی ہم نے جو 40 سال 45 سال گزارے ہیں ہمیں اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ کل کی بات تھی, وہ گزر گئے 40-45 سال. اسی طرح قبر میں بھی ہم کہیں گے کہ یا اللہ اتنی غلطیاں, اگر ہم سجدے پہ بھی آئے نا, سجدہ کریں اور سجدے میں ہم جائیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو تو ہم نہیں بخشے جائیں گے. غفور الرحیم ہے. رمضان کا روزہ آیا تھا, ہم نے دورہ قرآن کیا, ہم نے روزے رکھے, شوال کے روزے رکھیں گے, غیبت نہیں کریں گے, جھوٹ اور مکر نہیں کریں گے, تو انشاءاللہ ان چیزوں سے ہماری کچھ بچت ہو جائے گی. کچھ گلے شکوے جب آئیں گے, اللہ سے بھی کبھی کبھی آ ہی جاتا ہے, جب وہ ہمارا ستر دل برا ہے, ماؤں کی طرف پیار کرنے والا ہے, اور جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آنکھوں میں آنسو آ جائے اور یہ کہہ دے کہ یا اللہ میرے پیچھے گناہ بخش دینا اور مجھ پہ جو اندھیرے آئے ہیں یا رب العالمین تیرے مدد کے بغیر بہت مشکل ہے, اس کو ہٹا دینا اور کسی کے ساتھ شیئر نہ کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ساتھ شیئر کرو. یا اللہ بہت اندھیری بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ زبردست باری پہاڑ ہے. یا اللہ میں کس کو تیرا شکوہ کر کے اللہ نے میرے ساتھ یہ کیا. اللہ سے شکوہ کر بھی نہیں سکتے کیونکہ ہماری کروڑوں کی مشین جو ہے نا یہ اللہ کی ہے. پلاسٹک کی لگائی نہ گئے تو پلاسٹک کا مزہ اتنا نہیں آئے گا.
پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ادھر ویڈیو صحیح نہیں بنے گی، یہ یوٹیوب پہ بھی ڈالوں گی نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ قیمتی مشین دیا ہے، یہ بھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہے کہ اس کو ہم بنا سکیں. پھر ہم یہ کہیں گے کہ یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ کو جب قبر میں لایا جاتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے دوبارہ بھیجو. دوبارہ کس کے لیے؟ کہ میں شو بز دیکھوں یا الحمرہ میں جا کے ڈرامے دیکھوں. نیک اعمال کے لیے مجھے بھیجو تاکہ میں تیرے پیارے نبی کی سنتوں کو اختیار کروں. یہ چیز چاہتا ہے، لیکن پھر کب؟ پھر اجازت نہیں ہے. تو یہ سارے جانور تو وہ ہو جاتے ہیں مٹی، لیکن انسان مٹی نہیں بنے گا. انسان اسی طرح زندہ ہوگا اور مطلب کتنی درد اس میں گزرے گی، لیکن زندہ رہے گا، مرے گا نہیں قبر میں. ہمارے رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو نہیں پتہ کہ جب قبر میں تم لوگوں کو ایک چیز کام نہیں آئے گی، نہ اولاد، نہ مال، نہ یہ محل، نہ یہ گاڑیاں، صرف عمل، عاجزی اور اخلاص. کہ تم لوگوں کو پیارے نبی کے ساتھ کتنا اخلاص تھا. ایک عورت اگر صحیح لباس نہ پہنے تو اس کا روزہ، حج، زکوٰۃ، نماز قبول نہیں ہے. اگر اس کی شرم والی چیزیں باہر نظر آتی ہو نا تو اس کا یہ کوئی چیز قبول نہیں ہے. پھر نماز کے وقت نماز کو قائم رکھو. قائم کا مطلب کیا ہے؟ قائم میں بڑی چیز ہے. نماز میں آپ لوگ ادھر ادھر نظر پھیراتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں یا ڈریس آپ صحیح کرتے ہیں نا، کہ مطلب اپنے سب کچھ چھپا لیتے ہو، تو یہ ہے لباس، تقوی والا لباس. اور یہی شیطان نے ہمارے اماں اور ابا سے اتروایا تھا، اور اسی شیطان کے اب مغرب کی وجہ سے ہم مانتے ہیں اور ہم نے اپنا لباس اتروا دیا ہے. اس کا میں تھوڑا سا جی بالکل بالکل. دیکھیں کعبہ کس طرف ہے؟ اس طرف. ہاں جی. چلیں، لیکن میں تو ڈیمو دے رہی ہوں کعبہ ادھر اور لیکن آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں. اب جیسے ہم نماز میں کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے نا، ہم نے پہلے کیا کیا؟ دنیا کو پیچھے پھینک دیا. پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کے آگے بالکل سرنڈر کر دیا نا. ہنڈیا بھی چولہے پہ ہے، دودھ بھی چولہے پہ ہے، بچہ بھی جھولے میں ہے. ہم نے سرنڈر کر دیا سب کچھ. اب ہم نے اللہ کے آگے ہنسے رکھ دیا. اگر میں اس کو نہیں دیکھ رہی تو یہ تو جانوں کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب میں اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کر رہی ہوں، سبحانک اللہ پہلے کہتی ہوں. پھر اللہ نے اپنے اور میرے درمیان جو دعا تقسیم کی وہ سورہ فاتحہ میں نے وہ پڑھی. اس کے بعد میں نے قرآن میں سے سورہ معون پڑھ لی. کچھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، میں ایک مثال دے رہی ہوں کہ سورہ معون پڑھ لی، وہ پڑھ لی. اس کا مطلب ہے کہ میں نے اللہ تیری اس بات کو جو میں نے پڑھ لی ہے اس کو میں نا مانتی ہوں. سبحان ربی العظیم. یہ میرا ایک اپنا ذاتی، میں نے یہ کسی کا اس میں نہیں ہے. اگر کوئی غلطی ہو تو آپ ضرور بتائیے گا کہ ایسا نہیں ہے. میں نے مانا، ٹھیک ہے، اس کی باقی بیان کی. اس کے بعد میں نے کہا کہ میں سارے تسلیم خام کرتی ہوں، میں اس کو دل سے مانتی ہوں، کوئی اور چارہ نہیں ہے. میں نے جو کچھ بھی کہا، جو تم نے مجھ سے کہلوایا وہ بالکل ٹھیک ہے. تکبر تو چلا گیا نا نیچے، زمین کے ساتھ لگ گئی ناکی اور ماتھا بھی. اب میں نے جو کچھ بھی کہا تھا، جب میں نے سلام پھیرا تو نماز وہاں سے قائم ہونی شروع ہوئی، ختم نہیں ہوئی. دراصل نماز کا قیام یہیں سے سٹارٹ ہو گیا کہ میں نے سورہ معون پڑھی، ادھر سے دروازہ کھٹک گیا، ماچس لے گئے، اوپر کسی ہمسائے نے چیوی مانگ لی، کسی نے میرے سے نمک کا کہہ دیا. اب تو ہماری سوسائٹیوں میں یہ بہت کم ہے، نہیں ہوتا، لیکن اس پہ کیا تھا؟ ماتھے پہ تیوری آئی. اس کا مطلب کہ میں نے سورہ معون کو دل سے نہیں مانا. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ میں نے وہ جو کچھ بھی تلاوت کی، جو حق سچ تھا، اس پہ میں نے کہا تو ضرور ہے. پھر وہ ایکسرسائز ہو گئی، پھر وہ ایکشنز ہو گئے. ٹھیک ہے. اب بات دراصل وہیں سے شروع باجی کریں گی. انہوں نے بہت بڑی بات کی تھی کہ نماز کو قائم کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو بھیجا تاکہ تم لوگوں کو حال احوال نزاع کی گھڑی، جب تم لوگوں کی موت کی گھڑیاں آتی ہے تو یہ بھی بتا دے کہ کچھ روحیں علیین میں جائیں گے، اوپر جائیں گے، کچھ روحیں جو ہے وہ نیچے سجین میں جائیں گے نا. سجین والے جو وہ ہوں گے جو دین والے ہوتے ہیں نا، تو دین والا خوش قسمت وہ ہے کہ ان کا مذاق اڑایا جائے کہ یہ تو ہر وقت اللہ اللہ کی باتیں کرتی ہیں، اس کو تو چھوڑو، اس کے دماغ میں تو فائرنگ ہوئی ہے.
یہ تو بس دماغ سے فارغ ہے. تو یہ فتنوں کے دور میں اس طرح کیا جائے گا کہ دینی لوگوں پہ لوگ ہنسیں گے. وہی مومن خوش قسمت ہے کہ معاشرے کے خوف سے دین کو نہ چھوڑے، وہی خوش قسمت ہے. اور وہی بدبخت ہے کہ وہ کہیں گے کہ نہیں میں ماڈرن ہوں، میرے یہ چست لباس ہو، میرے پنڈلیاں نظر آئے، میرے زلفیں ایسی ہو، میں باہر جاؤں تو کوئی کہے کہ ہاں کسی کی بہو جا رہی ہے، کسی کی بیوی جا رہی ہے. تو یہ پھر سجین والے ہیں. اور جو اللہ کے ساتھ لو لگائے ہوئے ہیں نا، تو اللہ کے عاشقوں کا دور سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مومنہ عورت ہے اور یہ مومن بائی ہے، کیونکہ ان کے تقوی کا لباس ہوتا ہے، پرہیزگاری کا لباس، اس میں سب کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے، کوئی چیز نظر نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابرار لوگ جو ہے وہ بہت بلند ہے، اور نزاع کے وقت میں بھی ان کی سختی نہیں ہوگی، ان کو سیل بند عطر دیا جائے گا اور ان کا روح قبض کیا جائے گا، وہ اوپر آئیں گے. لیکن جو سجین والے ہیں تو یہ تڑپیں گے، ان کے رگ رگ سے نکالا جائے گا روح، اور ان کو بڑی تکلیف ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میرے بندے، میرے جو متقی بندے جب محفلیں سجتی ہیں تو میرے متقی لوگوں پہ ہنستے ہیں کہ اس کی درس کی ذرا نقل کرو، اس کی ذرا لباس کی نقل کرو. تو وہی بندہ پھر کامیاب ہو گیا، وہ میرا ہو گیا جس پہ لوگ ہنسے دین کی وجہ سے، جو میرے پیارے نبی لے کے آئے ہیں. اور میں نے تم لوگوں کے لیے دین پسند کیا ہے حضرت ابراہیم والا جو یکسو تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلدی یہ لوگ جو ہنستے ہیں ان کو بھی دیکھ لیں گے کہ وہ مزید نیچے سجین میں ہوں گے، پھر جہنم میں ہوں گے. اور میرے جو پیارے بندے ہیں ان کو نہ موت کی گھڑیوں کا پتہ چلے گا، نہ قبر کی پتہ چلے گا. ان کا ایک سبز پھول سا ہوگا، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا قبر میں کہ یہ پھول جو ہے یہ کس چیز کا ہے، پرندہ ہے. لیکن نہیں، قرآن پاک ان کو کہے گا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا وہ قرآن ہوں کہ تم میرے ساتھ جڑا رہا، اور آج تم فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں. تو یہ خوش قسمتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہید کے خون سے زیادہ آپ پن اور کاپی ضرور لایا کرے، کہ یہ جو آپ لکھتے ہیں نا تو یہ سیاہی شہید کے خون سے بھی بہت بھاری ہوگی وزن میں. آپ کی نیکیاں نہیں ہوگی، لیکن جو آپ نے روشنائی سے جو کچھ لکھا ہوگا نا تو وہ بھاری ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی طالب علمی میں موت دے، کیونکہ اس کے ساتھ بہت کچھ لکھا ہوا ہے، بڑی نعمتیں ہیں. اور ہمارے ساتھ کسی چیز کا نہیں جانا، اسی سمر نے ہمارے ساتھ جانا ہے قرآن پاک کو ہم انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ان لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ ہم قبر میں جائیں گے اور ہمارے ادھر یہ بلاک کے ساتھ ہم نے کھیلنا نہیں ہے. جب بچے بلاک کے ساتھ کھیل لیتے ہیں تو پھر کوئی کام والی آ جاتے ہیں تو اس کو ٹوکریوں میں ڈالتے ہیں. نہیں، اس کے ہر چیز کا جواب ہم دیں گے، ہر نعمت کا جواب ہوگا. یہ ایسا نہیں ہے کہ اس پورے اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم لوگ اس طرح کرتے ہو تو میرے بہت سارے بندے قرآن پاک پہ ہنستے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں تو بس صرف پرانی کہانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں پرانے کہانیاں نہیں ہیں، اس میں تم لوگوں کو غرور اور تکبر کی طرح جو صنوبر کی درخت کی طرح تھے، ان کے ایسا طوفان ان پہ آیا، ان کو میں نے گلے ان کے کاٹ دیے ہیں. تو میں نے تم لوگوں کو کاٹنے کا بھی کہا ہے کہ فرعون بھی گیا، قارون بھی گیا، تم لوگوں کا مائیکل جیکسن بھی گیا کہ عربوں کی فیملیوں پہ وہ کیا تھا، عربوں کی فیملیاں کہ یہ میدا میرا ہوگا، یہ آنکھیں میری ہوگی. جب اس کو موت آ گئی تو کوئی فیملی اس کو نہ بچا سکی کہ وہ کیسے مرا. مرنا تو ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے تم لوگوں کو ہوش دلانے کے لیے پیارے نبی کو بھیجا، پھر ہوش دلانے کے لیے میں نے تم لوگوں کو پاس قرآن پاک رکھا کہ ابھی سے ہوش میں آ جاؤ. تو ابھی سے نزاع کے گھڑیوں میں یا اللہ مجھے تھوڑی سی زندگی دے دے. کس چیز کے لیے؟ عبادت کے لیے، پرہیزگاری کے لیے. زندگی ہم مستیوں کے لیے نہیں مانگیں گے کہ ادھر ہم اپنا سونا چاندی استعمال کریں. یہ سارا مال جو ہے وہ اللہ کا ہے. میں نے اب یہ پہنے ہوئے ہیں، میرے ساتھ قبر میں نہیں جائیں گے. یہ سارا مال، یہ نوسپن تک یہ اسی زمین کی امانتیں ہیں، یہ ہم کوئی بھی نہیں لے کے جائے گا اور ادھر ہی رہیں گے. ہمارے ساتھ صرف اعمال جائیں گے.
ہمارے ساتھ نوسپن یا یہ سونے کے یہ چوڑیاں وغیرہ نہیں جائیں گے، سب کچھ اللہ کا ہے اور یہ اللہ اس کا وارث ہے. اور ہمارے ساتھ صرف عمل اور قرآن پاک اور تقوی والا لباس اگر ہم نے کی ہو اور اپنی زبان کو صحیح استعمال کیا ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو میں نے مشکل کے لیے بنایا ہے. یا تو کچھ لوگ ڈرامے اور الحمرہ کے لیے کوشش کریں گے، شارٹ بنائیں گے، فلمیں بنائیں گے. کچھ لوگ تہجد کی شوق میں کریں گے، صبح کی فجر کی نماز کی فکر کریں گے. اب یہ دو شوق ہے، ایک شوق کامیابی کا ہے، ایک ہے جہنم کا. شیطان چاروں طرف سے آتا ہے. کبھی کہے گا کہ غیبت کرو. غیبت میں کیوں کروں جب اللہ میرے اب یا اللہ اب موقع بھی ہے، اور اب موقع بھی ہے کہ میں غیبت کر بھی سکتی ہوں، اور اب یا اللہ اس کا بھی موقع ہے کہ میں تجھے راضی کروں. یا رب العالمین بہت اچھا موقع ہے، میں نے تمہارے خوف کی خاطر اس کو چھوڑ دیا ہے، میرے پچھلے گناہوں کو معاف کر دینا. اور یا اللہ بہت مشکل کام ہے، بہت اندھیری ہے قبر کی رات، یا اللہ اس کو ٹال دینا، میرے قبر کو نور و نور کر دینا. تو نفع کا سودا کرو، تجارت اللہ کے ساتھ کرو، اسی وقت غیبت کو چھوڑ دو، اسی وقت. یا اللہ میں نے تیری خاطر چھوڑ دیا، موقع بہت اچھا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا میں نے مشقت میں انسان کو بنایا ہے. یا تو وہ فلموں میں جائے گا، یا بیوٹی پارلروں میں بیٹھو گے کہ مجھے ملو فیشل کرو. بعض بندے کو اپنے نفلوں کا غم ہوگا، اپنے پارے کی فکر ہوگی. اب دو شوق ہے، کبد تو ہے، یا شیطان کے رستوں میں بھی کبد ہوتا ہے، مشقت ہوتا ہے، یا اللہ کے راستے میں مشقت. پھر کون سا بندہ کامیاب ہے؟ جو اللہ کے راستے میں مشقت کے لیے 24 گھنٹے آرمی کی طرح الرٹ ہو. یہ پھر اللہ کا کون سا ہے؟ مجاہد، اللہ کا سپاہی ہے. کامیاب پھر کون ہے؟ اللہ کا سپاہی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چھوڑ دو یہ تم لوگ جو بھی کر رہے ہو، تو میں تم لوگوں پہ بیٹھا ہوا ہوں، میں تم لوگوں کی ہر چیز کا گواہ ہوں. اگر نیک کام کرتے ہو، اگر برے کام کرتے ہو، اور وہ تم سب لوگوں کو میں دکھاؤں گا. بہت جلد ہے کہ قبر تو یا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب، یا بہت بڑا انعام ہے جو تم لوگوں سے حساب نہیں لیا جائے گا. اب اس میں سلیکشن کرو کہ ایک بہت بڑا عذاب لینے کے لیے تیار ہو، یا ایک بہت بڑے انعام کے لیے تیار ہو جاؤ. بہت بڑے انعام کے لیے یہی ہے جو اس حالت میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو بہت بڑا انعام تو ایسے لوگوں کے لیے ہے. یہ نہیں کہ آپ لوگوں کی ساری چیزیں نظر آئے اور آپ باہر سڑکوں پہ واک کریں. آپ خود سوچیں کہ اس وقت آپ کیا ہے؟ شیطان کے ساتھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اپنے لیے جنت کی وادیاں بنانے ہیں تو میرے سپاہی بن جاؤ. تم لوگ صرف عبادت کرو اور فکر میں تم لوگوں کو کروں گا. یعنی ہر چیز کا فکر پھر کون کرے گا؟ اللہ. جب اللہ فکر کرنے لگ جائے تو پھر ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ تم لوگ ادھر عبادت کے لیے بھیجے گئے ہو. شیطان کے ساتھی مت بنو. شیطان کے مشقت میں وہ تم لوگوں کو بات ڈالے گا کہ آج تو بیوٹی پارلر کا دن ہے، آج تو یہ اس طرح یہ چیزیں بناؤ، یہ چیزیں بناؤ. نہیں، اللہ اور رسول نے منع کیا ہے. جب منع کیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے بلندیاں عطا کروں گا کہ وہ آسمان سے بھی اوپر ہے، اور وہ ہے علیین، میرے عرش کے نیچے طاق ہے، اور ادھر بیٹھ جاؤ گے ایک پرندے کی طرح. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تم لوگوں کو بہت حسین بنایا ہے، میں تم لوگوں کا حاکم ہوں، اور میں تم لوگوں کو سب کچھ عطا کروں گا. اور جو اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی خیر کا راستہ اختیار کرے، قرآن کے علاوہ خیر کا راستہ اختیار کرے تو وہ بھی خوش قسمت ہے. اگر کوئی شر کا راستہ اختیار کرے تو وہ بھی بڑا بدبخت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کے ساتھ کوئی چیز نہیں جائے گی. سونا چاندی جو بھی ہے نا، یہ ہمارے ساتھ ادھر رہیں گے. ہم جب غسل دیتے ہیں نا تو نیل کٹر سے یہ نوسپن کاٹتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں، یہ ادھر رہیں گے. سارا مال کس کا ہے؟ اللہ کا. ہمارا کام کیا ہے کہ یہ پورے لشکر کو اللہ کی اطاعت میں لگائیں، پورے لشکر کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو نزاع کی گھڑی میں رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کہ تم بھولے ہوئے ہوگے، لیکن وہ دکھایا جائے گا، فلم چلائی جائے گی. اس لیے ہمیں موت کی گھڑیوں کے لیے بھی پیارے نبی کی دعائیں ہیں. انشاءاللہ میں تم لوگوں کو الہدا میں اور اپنے پیر کے جو ہمارا پیر آنے والا ہے
موت کی گھڑیوں کا اس رجسٹر کے لیے ہم معافی مانگیں گے. جو سنت ہے تو اسی حدیث کے ذریعے سے ہم اپنی موت کی گھڑیاں کہ ہمیں یہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کہ اس سے ہم پناہ مانگیں گے انشاءاللہ. جو پیارے نبی نے ہمیں دیے ہیں وہ دعائیں کریں گے کہ ہماری رجسٹری ہمیں نہ دکھائی جائے اور ہمارا حساب آسان کیا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت جلد تم یقینی آنکھوں سے جب تم لوگوں کی موت آئے گی نا تو یقینی آنکھوں سے تم لوگ یہ سب کچھ دیکھو گے. لیکن اس چیز کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہے کہ انسان وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کہ ہر وقت صبر سے کام لے. شیطان ادھر باتیں ڈالے گا کہ آج بھی ایک ڈرامہ دیکھو, آج ڈھولکی پہ جاؤ, آج ذرا ناچو, اور تمہاری آواز گانوں میں بہت پیاری تھی, آج وہ گانا گاؤ. لیکن ادھر بھی اب صبر کی ضرورت ہے. صبر جب انسان اللہ کی خاطر صبر کر لیتا ہے اور وہ بہت کم گڑی ہوتی ہیں, یا تو انسان شیطان کا ہو جاتا ہے, شر کا راستہ اختیار کر دیتا ہے, یا خیر کا راستہ, تو تھوڑا سا اگر صبر انسان کر لیتا ہے نا تو ماشاءاللہ پھر اس کا ثمر بھی بہت میٹھا ہے, انسان بڑے نقصان سے بچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ شیطان والے بندوں کو کہو کہ تمہارا ایمان تمہارا, تو تیرا دین تیرا, میرا دین میرے لیے. تو یہ باتیں ہیں اور اسی میں صبر کی ضرورت ہے, اور شر اور اس ثمر کو پکڑنا ہے کیونکہ ہم نے بہت جلدی ادھر سے جانا ہے. یہی ہمارا ثمر ہے, یہی قبر کی انشاءاللہ پھر ایک ٹنڈی سبز پھول بنے گی ہمارے سینے پہ کہ ہم اس کے ساتھ کھیلیں گے, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ دماغ بھی کام کرتا ہے, آنکھیں بھی اور کان بھی. خدا کر انسان بھی بالکل بوڑھا ہو, وہ جنازے والے کو آواز دیتا ہے کہ میں تو جل رہا ہوں, کہاں جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو. ان کو تو دیگوں کی فکر پڑی ہوئی ہے, لیکن دوسرا جو ہے وہ شغل میں لگ جائے گا. کون ہو؟ قرآن ہو تیرا, تم فکر نہ کرو. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ